باور کنین اولی که ما در داخل مسجد میخواستیم بیاییم یہاں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ جب ہمیں رہنے کو کوئی جگہ نہیں ملی تو ہم نے مسجد کا رخ کیا۔ ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بھکاری ہیں جو ہم مسجد میں رہ رہے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں کہ کون ہمیں کھانا دے گا۔ زمانی که ما طالبان آمد طالبان کے افغانستان پر قابض ہونے کے بعد ہم نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہاں زندگی گزارنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ افغانستان میں تمام سفارت خانے بند ہیں، اس لیے مجبوراً ہمیں غیر قانونی طور پر پاکستان آنا پڑا۔ ہم نے برقع پہنا اور طالبان کے قانون کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ہم پاکستان کی سرحد تک پہنچے، جہاں ہمیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ بزرگوں کو زد و کوب بھی کیا گیا۔ وہاں شدید گرمی تھی اور ہجوم میں دھکے لگ رہے تھے۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تم شیعہ ہزارہ ہو؟ ہم کہتے کہ جی ہاں ہم شیعہ ہزارہ ہیں، تو لوگ ہمیں واپس جانے کو کہتے۔ من خودم در اونجا استاد دانشگاه بودم۔ میں کابل میں ایک استاد کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ میں نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی ہے اور اس وقت انٹرنیشنل ریلیشن میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ میں نے تیسرا سیمیسٹر ختم کر لیا تھا اور چوتھا شروع کرنے ہی والی تھی۔ اس وقت میں ایک عجیب کیفیت میں ہوں، مستقبل کا کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کب تک یہاں رہیں گے، ہم انہیں کیا جواب دیں، کس سے درخواست کریں، کس سے مدد مانگیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر اقوام متحدہ نے ہماری مدد نہ کی اور مہاجرین کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو آپ جان لیں کہ افغان جنگ سے کہیں بدتر بحران پاکستان یا کسی اور ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔